غنی اللہ کا نام ہے، مگر جو اللہ کی صفت کا مظہر ہے، صفت غنی کا مظہر ہے، اس وجہ سے اس کو غنی کہا جاتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا، عرض کی حضور مجھ پر قرضہ ہے، اور جس سے قرض لیا ہے وہ بہت مطالبہ کر رہا ہے، میری مدد کر دیجئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت عثمان کے پاس جاؤ، میرا سلام کہنا، ان کو کہنا میں نے بھیجا ہے، وہ تمہاری مدد کر دیں گے۔ بندے مدد کرتے ہیں یا نہیں؟ اونچی کہیے گا۔ جو لوگ کہتے ہیں اللہ کے سوا کوئی مدد نہیں کرتا، ان سے کہو پھر بندوں سے ووٹ چندہ کیوں مانگتے ہو، کھالیں کیوں مانگتے ہو؟ نبی کی مدد پہ شرک کے فتوے، اور تم جس کی چاہے مدد لے لو وہ جائز؟ سوچنے کی باتیں۔ جو بھی کوئی مدد کرتا ہے وہ اللہ کی مدد کا ذریعہ بنتا ہے۔ مدد حقیقی کون کر رہا ہے؟ اللہ، وہ ذریعہ بن رہا ہے۔ وہ شخص حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے دروازے پر جب پہنچا تو شام ہو رہی تھی۔ اس زمانے میں بجلی تو تھی نہیں، چراغ جلائے جاتے تھے۔ ابھی اس نے آواز نہیں لگائی، دروازہ نہیں کھٹکھٹایا، اندر سے حضرت عثمان غنی کی آواز آئی۔ وہ اپنی زوجہ محترمہ کو سرزنش کر رہے تھے، جس کو آپ اردو میں ڈانٹ کہتے ہیں، کہ چراغ میں جو بتی بنا کے ڈالی ہے وہ موٹی ہے، وہ تیل زیادہ پی رہی ہے، اور یہ فضول خرچی ہے۔ یہ کیا ہے؟ اونچی۔ ہاں، حیا پہ بھی پیغام دیا، یہاں پہ پھر پیغام دے رہا ہوں۔ کام آسانی سے جتنے میں ہو سکے اس کو زیادہ دے کر ادا کرنا، دکھاوے کے لیے کیا ہوگا؟ اونچی اونچی، اسراف، فضول خرچی، اور یہ اچھی بات نہیں۔ دکھاوے پر آپ خرچ کرتے ہیں، یہ غلط ہے۔ ناجائز خرچ کریں وہ تو حرام ہے، ناجائز کاموں پہ خرچ کریں وہ تو سیدھا سا الگ، تھوڑا کریں زیادہ کریں۔ یہ دکھاوے کے لیے زیادہ خرچ کرنا اسراف، اور اللہ اسراف کو پسند نہیں کرتا۔ حضرت عثمان غنی کہہ رہے ہیں بتی موٹی ڈال دی ہے۔ وہ سوچنے لگ گیا 2-3 گھنٹے مشکل سے چراغ جلے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا رات کو سوو تو چراغ بجھا کر سوو، جلتا ہوا چھوڑ کے نہ سوو، تاکید کی ہے۔ جلتے ہوئے چراغ میں نہیں سونا چاہیے، آگ لگ سکتی ہے۔ آپ سو رہے ہیں، بلب ہو کچھ ہو، شریعت نے سب تعلیم دی ہے، تو حضور نے منع کیا چراغ جلا کر سونے سے، تو رات کو تو یہ بند کرتے ہوں گے۔ ابھی شام سے لے کے عشاء تک چلے گا تو کتنا چل جائے گا 1 پیسے کا تیل؟ تو یہ 1 پیسے کے تیل پر بیوی کو جب ڈانٹ رہے ہیں، تو میں آیا ہوں قرضے کا پیسہ لینے، مجھے کہاں دیں گے؟ اگر انہوں نے کوئی 10 20 40 50 دے بھی دیے درہم تو میرا کیا ہوگا؟ میرا تو قرضہ زیادہ ہے۔ لیکن اس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا تھا، اس نے کہا پیغام تو دے دوں، دروازہ کھٹکھٹا دیا۔ حضرت عثمان باہر آئے، اس نے اپنا بھی سلام پیش کیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سلام پیش کیا، اپنی بات سنائی۔ چونکہ حضرت عثمان کی بات سن چکا تھا نا، تو کہنے لگا میرا قرضہ کچھ زیادہ ہے، سنانے کے لیے کہ کہیں تھوڑے سے پیسے نہ دے دینا، ذرا قرضہ میرا کچھ زیادہ ہے۔ حضرت عثمان نے فرمایا تم ٹھہرو یہیں پہ، میں آتا ہوں۔ آپ اندر گئے، چپل پہنی، آئے، اس کو ساتھ لیا مدینے کی بستی سے باہر، کھلے میدان میں اونٹ ہی اونٹ، سامان ہی سامان، اونٹ بھی بیٹھے ہوئے ہیں، سامان ڈھیر لگا ہوا ہے۔ فرمایا یہ دیکھ رہے ہو؟ اس نے کہا جی یہ تو بہت سارا ہے۔ فرمایا یہ میرا ہے،
یہ اونچی میرا ہے. اچھا فرمایا یہ سارا میں نے تجھ کو دیا, یہ سارا میں نے اونچی, کیونکہ تجھے حضور نے بھیجا. اور سن, اس وقت میرے پاس اتنا ہی ہے, اور ہوتا تو میں اور دے دیتا. اس وقت ہے ہی اتنا. غنی ہے یا نہیں؟ اونچی. خزانہ قارون کے پاس بھی تھا, خزانہ حضرت عثمان کے پاس بھی, مگر قارون نے اس خزانے سے جنت نہیں خریدی, وہ خزانے سمیت زمین میں دھسا دیا گیا. یہاں تو بار بار جنت خریدی جا رہی ہے. وہ کہنے لگا حضرت جی یہ تو بہت زیادہ ہے. فرمایا تو ہی تو بار بار کہہ رہا تھا میرا قرضہ زیادہ ہے, تو بار بار مجھے جتا نہیں رہا تھا. اس نے کہا لیکن اتنا نہیں. فرمایا اب دے چکا. سن, جتنا تیری ضرورت ہے تو لے لے, باقی کسی اور ضرورت مند کو دے دے. ہے اتنا دل گردہ, اللہ کے نام پر دینا پڑے, نبی کی محبت میں دینا پڑے, اتنا دل گردہ ہے. کیا حال ہوتا ہے ہمارا. اس نے کہا حضرت جی ایک بات بتاؤ, جب آپ کے گھر آیا تھا ابھی دروازہ نہیں کھٹکھٹایا, کسی کی بات نہیں سننی چاہیے, مگر میرے کان میں آپ کی آواز آ گئی, آپ اپنی بیوی کو ڈانٹ رہے تھے, بتی موٹی بنا دی ہے, تیل زیادہ پی رہی ہے. حضرت جی وہ کتنا تیل زیادہ پی جاتی ہے, 1 پیسے کا, 1.5 پیسے کا. وہاں تو بیوی کو ڈانٹ رہے تھے 1-1.5 پیسے پہ, یہاں لاکھوں کا سامان یوں ہی دے رہے ہو. وہ کیا بات تھی, یہ کیا بات ہے. وہ 1 پیسے کے لیے تو وہاں پر یہ رویہ تھا, یہاں لاکھوں کا سامان ہے اور یوں ہی دے دیا ہے. فرمایا تو نے پوچھ لیا ہے تو سن, ہمیں اللہ نے منع کیا ہے فضول خرچی سے. اللہ نے منع کیا ہے, تو بتی جتنا چراغ جلنا ہونا چاہیے اتنی ہونی چاہیے, زیادہ جو ہے وہ فضول خرچی. تو چونکہ اس کا حساب دینا تھا اس لیے ڈر تھا, بیوی سے کہا کہ بتی موٹی بن گئی ہے, نہیں ہونی چاہیے کیونکہ تیل زیادہ خرچ ہوگا, اللہ کو حساب. اور یہاں تو جو کچھ دیا ہے اس کا ثواب لینا ہے, وہاں حساب دینا ہے, یہاں ثواب لینا. یہاں بغیر گنتی کے ہے مام. کوئی دکھائے گا ایسا؟ اب یہ اللہ سے ڈرنے والے کتنے آپ نے وہ بھی سن لیا, سخی کتنے وہ بھی سن لیا. میں نے شروع میں آپ کو ان کا سابقون الاولون ہونا بتایا, نبی پاک سے ان کی رشتہ داری بتائی, ان کی شرم و حیا بتائی, ان کے حسن و جمال کی بات کی, ان کے حیا کے حوالے سے آپ کو فضیلت بھی سنائی, اور پھر جمع قرآن پر ان کی بات سنا دی. اب آپ کو لفظ غنی کے حوالے سے بھی بتایا. میں صرف یہ 2-4 باتیں کر کے جو پوچھنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ کیا ایسا کردار 2% بھی ہمارا ہے؟ اونچی کہیے گا. تو پھر ہم کیا کر رہے ہیں؟ کیا ہم نے ساری زندگی دنیا میں ہی رہنا ہے؟ جانا نہیں ہے یہاں سے؟ کوئی رہا ہے یہاں؟ آگے جانا ہے, وہاں کی کوئی تیاری نہیں. ان کا اللہ سے ڈر دیکھو. خلیفہ وقت ہے, ایک شخص آیا ملنے, آپ اس وقت حساب کتاب کر رہے تھے. جب وہ آیا ملنے, آپ نے چراغ بجھا دیا, دوسرا چراغ جلا لیا. ایک بند کر دیا, دوسرا جلا. وہ بیٹھا رہا, باتیں کرتا رہا, کھا پی کے وہ جب جانے لگا
اس نے کہا جی جب میں آیا تھا آپ نے یہ چراغ جل رہا تھا اس کو بجھا دیا, یہ دوسرا جلا لیا, کوئی دونوں میں فرق ہے؟ فرمایا ہاں. اس نے کہا کیا؟ فرمایا میں سرکاری کام کر رہا تھا, اس چراغ میں جو تیل تھا وہ سرکاری تھا, تو آیا ہے مجھ سے ملنے اپنی بات کے لیے تو میں سرکاری تیل استعمال نہیں کر سکتا تھا, وہ بند کر دیا, یہ ذاتی تیل والا میں نے چلا لیا. ہمارے ہاں سرکاری ملازمین کیا کرتے ہیں؟ کرپشن. کرپشن بگاڑ کو کہتے ہیں کرپشن. آنے دو جو آتا ہے آنے دو. اسمبلی کے ممبروں کا حال نہیں پڑا, ایئر کنڈیشن تک اکھاڑ کے لے گئے تھے, قالین لے گئے تھے, صوفے لے گئے تھے, جہاں وہ ٹھہرتے ہیں کیا کچھ ہوتا ہے, گاڑیاں, پیٹرول, پرمٹ, یہ وہ. حساب نہیں دینا, پوچھ رہا ہوں. آج وہ لوگ جو ورثاء کا حق نہیں دیتے, کتنے بھائی ہیں بہنوں کا حق نہیں دیتے, کتنے ماں باپ ہیں اولاد کا حق نہیں دیتے, کتنے رشتہ دار ہیں بھتیجے بھانجے ماموں چچا, کس کس کے جھگڑے ہیں. آپ نے کسی کے 3 پیسے مارے ہوئے, کتنے؟ آج کل کے حساب سے وہ پرانے 3 پیسے لگاؤ تو 50 روپے نہیں بنیں گے. اتنے کسی کے مار لیے, قیامت کے دن وہ دینے پڑیں گے آپ کو. آپ کے پاس ہوں گے نہیں تو اس کے بدلے میں 700 نمازیں دینی پڑیں گی. کتنی نمازیں نہیں ہوں گی تو دوسری نیکیاں دیں گے, نیکیاں نہیں ہوں گی تو اس کے گناہ اپنے اوپر لینے پڑیں گے. اور ہمارے ہاں پیسے مارنے کا رواج, جب قرض مانگتے ہیں تو بڑے معصوم جی ہیں, ضرورت ہے جی, اس کے بعد ٹیلی فون بھی نہیں اٹھانا, پتہ بھی نہیں ہے, بھولے ہوئے ہیں. اور سن لو, شہید جو اللہ کی راہ میں شہید ہوتا ہے, ایمان والا جان دیتا ہے, اس کے خون کا قطرہ زمین پر بعد میں گرتا ہے, وہ جنت میں اپنا ٹھکانہ پہلے دیکھ لیتا ہے, مگر اس کو بھی قرض معاف نہیں ہے. اس کے باقی گناہ معاف ہو جائیں گے, قرض اس کو بھی معاف. اونچی آج کل کیا حال ہے. حضرت عثمان غنی کا آپ کو میں نے احوال سنایا. آپ کی اور بھی بہت سی مناقب اور آپ کی شان میں متعدد روایات. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا, اے عثمان تجھے مظلومانہ طور پر قتل کیا جائے گا. جس وقت تجھے قتل کیا جائے گا تو مظلوم ہوگا, جو تجھ پر وار کریں گے وہ ظالم ہوں گے. اے عثمان جب تجھے قتل کیا جائے گا تو روزے سے ہوگا, تو روزے سے ہوگا. تجھے پانی پلانے کی کوشش کی جائے گی, پانی نہ پینا, روزہ میرے پاس آ کے کھولنا. نبی کو سب خبر ہے یا نہیں؟ اونچی. بلوائیوں نے, سبائیوں نے 2 مہینے آپ کے گھر کا محاصرہ کیا. واقعہ میں آپ کو سناتا رہتا ہوں, ٹائم نہیں ہے اس وقت ورنہ تفصیل میں جاتا. 12 سال کچھ ماہ آپ نے خلافت کے فرائض انجام دیے. بلوائیوں نے آپ کے گھر کا محاصرہ کر لیا. 2 مہینے آپ کا پانی بند رہا. کتنا؟ اونچی. کربلا میں تو 3 دن تھا, یہاں خلیفہ وقت ہیں, فوج کو حکم دے سکتے ہیں, مگر فرمایا مدینے میں کچھ تو خون نہیں کرواؤں گا. صبر کیا, سخت ہنگامہ رہا. پچھلی دیوار پھاند کر قاتل اندر داخل ہوئے. آپ قرآن کی تلاوت کر رہے تھے, انہوں نے آپ پر وار کیے. آپ کی اہلیہ جن کا نام نائلہ تھا, انہوں نے ہاتھ آگے کیا, ان کی انگلیاں کٹ گئیں.
حضرت عثمان کے خون کے چھینٹے اس قرآن کریم پر پڑے جو آپ پڑھ رہے تھے. اسی حالت میں آپ کو پانی پلانے کی کوشش کی گئی, آپ کو حضور کا فرمان یاد آ گیا. فرمایا نہیں, میں روزے کی حالت میں ہی نبی پاک کے پاس جاؤں گا. آپ کا انتقال ہو گیا. انا للہ و انا الیہ راجعون. بلوائیوں نے جنت البقیع میں آپ کو دفن نہیں ہونے دیا. وہ ہستی جس کے اسلام پر اتنے احسان, اس کے جنازے پر پتھر مارے گئے. آپ کی قبر شریف جنت البقیع کے باہر بنی, اب وہ حصہ جنت البقیع میں آ گیا. کروڑوں سلام اس ہستی پر, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس پیارے پر. یقین مانیے وہ بڑی شان والے ہیں, بڑے درجے والے ہیں, بڑے مرتبے والے ہیں. اور حضور نے فرمایا جنت میں میرا ساتھی عثمان ہے. وہ حضور کے جنت میں ساتھی. یا رسول اختتام زیست ہے اور ختم ہے قرآن کا. زہد و تقویٰ دیکھیے, ذوق تلاوت دیکھیے, ذکر حق لب پر گلے پر, خنجر ناحق شناس, ظلم ناحق دیکھیے, بندہ حق کی شہادت دیکھیے. جان دے دی کی کسی کی بھی نہ خون ریزی پسند, خون مسلم کی دل عثمان میں حرمت دیکھیے. جس مکان کے تھے محافظ حضرت حسنین سے, اس مقام میں جو مکین تھا اس کی عظمت دیکھیے. اللہ تعالیٰ ان پر کروڑوں رحمتیں فرمائے. میرے دوستوں اور بزرگوں, ہم ان لوگوں کا ذکر کر کے اپنے ایمان کو تازہ کرتے ہیں. ان کی قربانیاں, ان کی شان کس قدر بلند ہے ہم اندازہ کر سکتے نہیں. آج وہ لوگ جو ان کو نہیں مانتے یا ان کی بے ادبی کرتے ہیں, ان کو سوچنا چاہیے. اللہ تعالی ادب کی توفیق عطا فرمائے. گفتگو میں کوئی غلطی ہوئی ہو اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.